الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. ہم نے آج اپنی اس تقریب میں اپنے کچھ کشمیری کمیونٹی ممبرز کو بھی دعوت دی ہے جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں امجد صاحب کو دعوت دوں گی. وہ ایک کشمیری ہیں اور ایک جانے مانے ایتھلیٹ بھی ہیں کہ وہ آئیں اور اس دن کے حوالے سے کچھ الفاظ کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 32 سال ہو چکے ہیں جب ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے آ رہے ہیں. خواہ وہ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو یا پوری دنیا میں، یہ دن بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور میں یہ یقین کرتا ہوں کہ آج سے 3 سال قبل تک جیسے یہ پروگرام منایا جا رہا تھا، اب وہ ٹوٹلی طریقہ بدل چکا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس ہال میں 90% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ بھی تھا کہ یہ کشمیر کا فلیگ ہے. لیکن اب موجودہ حکومت نے بڑا اچھا کام اس کے اوپر کیا. اگر آپ دیکھیں تو میں گوگل ٹرینڈز چیک کر رہا تھا لاسٹ ایئر 5 فروری کو، تو جو پاکستان کی عوام ہے، خاص کر نوجوان، وہ اس وقت یہ سرچ کر رہے ہیں کہ 5 فروری کو کیا ہوا تھا، یوم یکجہتی کشمیر اصل میں کیا ہے، کشمیر کا فلیگ کیا ہے، کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیریوں کے دلوں میں اور پاکستانیوں کے دلوں میں پھر سے وہ کشمیر کی محبت کو اجاگر کیا ہے. اس وقت تمام کے تمام مسلمان جو پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں، سب کے سب مل کے اس وقت یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. اب میں ہمارے ایک اور کشمیری کمیونٹی ممبر کامران مشتاق صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کامران مشتاق صاحب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ان کو پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر نے کوآرڈینیٹر فار کشمیریز کے طور پہ نامینیٹ کیا ہوا ہے تاکہ یہاں کشمیریوں کے لٹریسی کے لیے ان کی آواز بن کے ان کو ریپرزینٹ کریں. کامران مشتاق صاحب پلیز آئیے. الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، سفیر پاکستان عمران علی صاحب اور باقی تمام ایمبیسی اسٹاف، میں سب سے پہلے اس پروگرام کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کا ارینج کیا. میں محترم سفیر پاکستان عمران علی صاحب کو عمان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو پورا کر لاتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کی اور یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی موجود ہیں ان کی بھرپور خدمت کریں گے اور عمان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کریں گے. سامعین، امجد صاحب نے مجھ سے پہلے 5 فروری کے حوالے سے بات کی. جو آج کا دن ہے یہ منانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو کشمیریوں کے اوپر پچھلے 75 سالوں سے جو ظلم و ستم لایا ہوا ہے اس کو روکوانا اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کو آزادی دلوانا. میں آج کے اس پروگرام کے وسط سے پوری پاکستانی قوم کا اور حکومت پاکستان کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیشے عتیق الرحمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور پاکستانی لیڈرشپ کے میسیجز پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I will read out the messages of the leadership of Pakistan. Message from President of Islamic Republic of Pakistan, and I read. اتنا سا میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے امبیسڈر صاحب نے 30 جنوری 2022 کو بطور سفیر پاکستان یہاں چارج ریزیوم کیا. بارسلونا میں یہ پہلے کونسلیٹ جنرل تھے اور وہاں کی سٹوری، سکسیس سٹوری ایک تصور کی جاتی ہے. اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ بعد میں ہم آپ سب لوگوں کو ضرور بتائیں گے. ابھی کے لیے میں ہمارے سفیر پاکستان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. کشمیری لیڈرشپ یہاں پاکستانی کمیونٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ہماری ایمبیسی کے بہت محنتی جاں فشاں پروفیشنل اسٹاف. یہ صحیح ہے کہ یہ میری پہلی پبلک اپیئرنس ہے بٹ ناٹ دا لاسٹ ون. میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہوں گا جو شاید عام طور پہ معلوم نہ ہوں. اور
ایک تو یہ کہ جو جموں اینڈ کشمیر کی انڈیا نے ایکسیشن کرنی تھی، اس کا پلان 1947 میں ایک انہونی واردات کے تحت نہیں ہوا. اٹ واز پلانڈ، اور نہرو اور پٹیل صاحب کے ساتھ اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایکولی شامل تھے. اور وہ اس طرح کے جب ریڈکلف ایوارڈ پہ ہم پاکستان کا تو ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ جی ریڈکلف ایوارڈ میں آلٹریشن کی گئی تھی انڈیا کو فیور کرنے کے لیے، لیکن وہ تو پاکستان کہتا تھا نا. جو ریڈکلف کا سیکرٹری تھا، پرسنل سیکرٹری، اس کا نام ولیم بیومونٹ تھا، اور وہ برٹشر تھا. ہی واز پرائیوی ٹو ایوری تھنگ، جو ہوتا تھا نہیں ہوتا. اپنی ڈیتھ سے میرا خیال ہے 1 سال پہلے ہی اسٹارٹیڈ رائٹنگ کہ اباؤٹ دا گلٹ ایسوسیٹیڈ، جو اس کے ضمیر کی تنبیہ تھی، اس کے اوپر وہ نوٹس لکھنا شروع ہو گئے. اور ان کی ڈیتھ کے بعد جو ان کا گرینڈ سن تھا، اس نے آرکائیوز میں سے جا کے نوٹس نکالے، تو اس سے پتہ چلا کہ 12 اور 13 اگست کو 2 میٹنگز میں جو میپ تھا وہ چینج کیا گیا. پہلی چینج ہوئی کہ فیروز پور اور زیرہ کی جو تحصیلیں تھیں وہ پاکستان کو جانی تھیں، ان کو چینج کرایا گیا تاکہ کنال ہیڈ ورکس انڈیا کے پاس ہوں. یہ ریڈکلف ایوارڈ کو فائنلائز ہونے کے بعد ہے. اور تھرو آؤٹ ماؤنٹ بیٹن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں نہیں ملوں گا ریڈکلف، یعنی کہ میتھ یہ تھی فکشنل کہ the executive branch of the British government will not meet the person جو کہ یہ چینج کرنے کے لیے. اور دوسرا اس نے بتایا کہ اگلے دن دوپہر کو گرداسپور کی جو ایک تحصیل تھی جس سے لینڈ لنک ملنا تھا انڈیا کو، جو دینی تھی وہ دے دی گئی. انڈینز آپ کو بتائیں گے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بیٹ دا انڈینز ایٹ دیئر اون گیم. انڈینز آپ کو کہیں گے چلیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے تو ایئر فلائی کر کے سری نگر کو بچایا تھا. دا پرابلم ہے کہ اگر آپ کے پاس لینڈ روٹ نہ ہوتا تو انڈیا کی ایمبیشنز ختم ہوئی. تو انہوں نے بے شک کیا تھا. پھر وہ جو انویژن تھی 26 اکتوبر کی، اٹ واز پلانڈ. نو ایوریبڈی نوز کہ the cabinet had planned, Patel had planned, Mount Batten had planned, اور نہرو صاحب جن کے اوپر ایک انٹلیکچوئل وینئر تھا کہ وہ تو جی بڑے نان الائنڈ اور باقی چیزیں، he was actually the prime motivation کہ کشمیر لینا تھا. میں آپ کو آپ کی کچھ اچھائیاں بتاتا ہوں. ہمیشہ ہم اس کو ایک صرف گریویس چیز سمجھتے ہیں. ابھی میرے کشمیری بھائی نے بتایا جو آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر دنیا کی کئی اسٹیٹ سے بڑا ہے، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور باقی علاقوں کو ملائیں تو وہ بہت بڑے ہیں. یہ بھی آپ نے انڈیا کی تمام تر سازشوں کے باوجود اپنی بہادری سے، اپنی انفارمل فورسز سے، جن ٹرائبس مین کا آپ نے ذکر کیا ہے، مجھے نہیں پتا ٹرائبل پاپولیشن ہے عمان میں کہ نہیں ہے، یہ ان کی بہادری سے. اور یاد رکھیے کہ بڑا میتھ یہ کریٹ کی گئی کہ پاکستانی ریگولر آرمڈ فورسز were present during the tribal invasion, except 1 or 2 officers who did not take permission from the chief at that time or from anybody. سارے ٹرائبل لوگ تھے. اگر پاکستان کی آرمڈ فورسز کے انڈیویجولز ہوتے تو ایک انفارمل ریوولٹ کی جگہ شاید وہ ٹائم بچ جاتا. اور پاکستان کے پاس آرمی تھی نہیں 1947 میں. میرے والد مائیگریٹ کر رہے تھے اور ٹرکس میں ان ریفیوجیز کو پنجاب سے لے کے آتے تھے جو کہ بے حال تھے. ٹرینز کا برا حال تھا. آپ کے پاس اگر ایک گن ہوتی تھی تو اس کے ویلز نہیں ہوتے تھے. There was a whole plan
تو پاکستان کے پاس تو کچھ نہیں تھا اس وقت. پاکستان کی تو آرمی اپنے پاؤں پہ ایکچولی 1954 میں کھڑی ہوئی. اس سے پہلے تو we kept on trying against all odds. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم نے کیا یہ جذبہ بہادری سے کیا. آپ کی کیبنٹ، آپ کا ملک، آپ کے تمام ملک کا سینٹرل نروس سسٹم جو کراچی میں تھا، کامن پینوں سے تو یار آپ کاغذ جوڑتے تھے، آپ کے پاس کامن پینس نہیں تھے. اگر آپ اتنے برے حالات میں نہ ہوتے تو شاید اگینسٹ آل آڈز اگر آپ کا کوئی سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہوتا آپ شاید سری نگر نہ لینے دیتے. لیکن آپ کا اپنا ملک جس نے مدد کرنی تھی وہ ٹرموائل میں تھا. تو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹرائبل لیڈرز کھڑے ہوئے تھے یہ بھی صرف رات کو سوچ کے کھڑے نہیں ہوئے تھے. ایک چیز جو بڑی مس ہو جاتی ہے نیریٹو میں، اس کو جموں میسیکر کہتے ہیں. جموں واز اس زمانے میں جموں مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ ہوتا تھا اور اس کا حصہ ہوتا تھا. اب جموں از 80% نان مسلم. آپ کے تمام لوگوں کو، وہاں کے جموں کے سویلینز کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے اس میدان میں آنا ہے اور ہم آپ کو سیفٹی سے بھیجیں گے. وہ راجہ بیکانیر اور باقی لوگوں کا پلان تھا. تو جموں کا میسیکر جس کے اپر فگرز کئی لاکھ میں ہیں، وہ تاریخ سے بڑی طریقے سے وہ غائب کر دیے گئے. تو جموں میسیکر کی رسپانس میں ہوتا رہا نومبر تک. آپ کے ٹرائبل ایلڈرز کھڑے ہوئے. تو یہ بات یاد رکھیں، ان ہیروز کو نہ بھولیں. ایک ایک انچ حاصل کرنا زمین کا اتنا مشکل کام ہے. آپ کو ان لوگوں کی بہادریوں سے ٹھیک ہے خواب تکمیل تک نہیں پہنچا، لیکن آزاد کشمیر، گلگت، they had plans to occupy all of کشمیر. آپ نے فالٹر کیا. اس کے بعد جب پوری جنگ شروع ہو گئی اور پاکستان آرمی کسی حد تک کھڑی ہو گئی تو جنرل قریشی could not defy قائد اعظم. اینڈ دین آپ کی فورسز موبلائز ہوئی، آپ نے مقابلہ کیا اور آپ یہاں تک پہنچے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ جب تاریخ کشمیر کی دیکھتے ہیں تو کشمیر کے آپ کی کشمیری قوم کی بہادری، پاکستانی ارریگولر فورسز کی بہادری، آپ کی آرم فورسز کی بہادری. آج بھی بارڈر پہ کشمیری شہید ہوتے ہیں، ساتھ ایک یونیفارم یونیفارم پاکستانی شہید ہوتا ہے اور ڈیلیبریٹلی شہید ہوتا ہے. تو آپ کی جو تاریخ ہے کشمیر کی، پاکستانی اور کشمیریوں کی جو اسٹرگل ہے، اٹ از ناٹ ڈارک اونلی. یس دیر از ڈارکنیس ایسوسیٹیڈ، لیکن آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے پاکستان میں اور کشمیریوں نے، ہم نے 5 times بڑی اسٹیٹ کو ڈیفائی کیا ہے جس کا سب کچھ ان آرڈر تھا. جب 1947 میں 14 اور 15 اگست کی رات کو پاکستان نے نیا بننا تھا اور جو پچھلا سارا انفراسٹرکچر تھا دہلی میں اٹ واز پریزنٹ. سو یو ور فائٹنگ ہسٹری ایٹ دیٹ ٹائم. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری یہ بات کہ 5 اگست کے سٹیپ کے بعد انڈینز تھاٹ کہ آپ اب تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے 13,000 بچے اٹھا لیے ہیں اور ان کو تہار سمیت دنیا جہان کی جیلوں میں بھیج دیا، دے تھاٹ کہ یہ جو پتھر مارنے والے ہیں ریموٹلی بھی، جو نہیں بھی مارتے تھے ان کو بھی اٹھا لیا، ان کو ہم اٹھا لیں گے. جو ان کے حق کے کشمیر، انڈیا کی جو ڈوپلیسٹی اور ان کا جو نیریٹو کا غلط ہونا ایسا ثابت ہے، جو ان کے حق کے کشمیری لیڈرز تھے ان کو بھی ہاؤس ریسٹ کر دیں. پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم میں آپ کو پکٹوریلی دکھاؤں گا کشمیر کی ہسٹری، تقریروں سے نہیں پتہ چلتا. وہ فاروق عبداللہ کی پتہ نہیں آپ نے داڑھی والی تصویر دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. جو ملک فاروق عبداللہ کو برداشت نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے there is something very wrong with that country. ان کو بھی انہوں نے قید کر دی. 2 سال سے زیادہ
ہونے کو ہے. ابھی بھی اگر جنوری میں انہوں نے 27 کشمیریوں کو شہید کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں ابھی تک کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس سے بڑھ کے قربانی شاید فلسطینیوں کو بھی جب میں کمپیئر کرتا ہوں کشمیریوں کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ بہادری کا کوانٹم اگر جج نہیں کرنا چاہیے. پیلسٹائن کو تھرو آؤٹ ہسٹری بڑی سپورٹ رہی ہے، اب جا کے کم ہوئی ہے. کشمیریوں کی بہادری میرا خیال ہے اٹ آؤٹ شائنز کسی بھی اپریسڈ کمیونٹی کی بہادری جو پوری دنیا میں. تو آپ لوگ جو کشمیریاں بیٹھے ہیں، آپ کو جانتا نہیں ہوں، جان جاؤں گا. میرا خیال آپ سے بہادر قوم کوئی نہیں ہے. اب وہ تمام لیڈرشپ کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے 2 سال سے. کبھی لوکل باڈیز الیکشن کرواتے ہیں، کبھی لا کے لوگوں کو یہاں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی تک ناکام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب ہے اتنا فنڈامنٹلی کچھ رانگ ہے ان کی طرف، اور اتنے بہادر ہے وہ جس ایک ویلی کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. ان سرکمسٹانسز میں کامیاب نہیں ہوئے. میں آپ کو اسپینش پارلیمنٹیرین سے جب میں بات کرتا تھا، اسپین کی آرم فورسز ہیں 1,10,000. عمان کی آرم فورسز ہیں 1,40,000. اگر آپ ریزروز کو نہ ملائیں، فائٹنگ فورس 1,40,000. جس پاپولیشن کو یہ سبجوگیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جن کشمیریوں کو انہوں نے ہر گلی میں رکھا ہوا ہے، اس میں کمپیریزن آپ کو بتاتا ہوں. پاپولیشن وائز وہ پنڈی جتنا ہے. ٹھیک ہے، راول پنڈی کی پاپولیشن بھی زیادہ ہوگی. اور لوگ کتنے ہیں؟ عمان کی آرم فورسز ہیں 1,10,000. 9 لاکھ کی آرمی راول پنڈی جتنے ایریا کو اور کشمیری پھر بھی کھڑے ہیں. آپ کوانٹم دیکھیں، آپ دا اسرائیلیز اور اسرائیل کا اور پیلسٹائن کا جو آرم فورسز کا اور سویلینز کا ریشیو ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. لیکن کشمیری پھر بھی کھڑا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اور کیا کریں. یہ جو بیٹل ہے نا کشمیر کی، یہ آپ کو میں بڑا خوش ہوا. بڑی دونوں تقریریں جو کشمیریوں کی طرف سے ہوئی ہیں، میں نے ون آف دا موسٹ ایجوکیٹڈ جو تقاریر ہیں وہ ان کو سنا ہے اور بڑی خوشی ہوئی. آپ نے یہ بیٹل جو ہے نا، یہ کمپیوٹر کے اوپر لڑی جانی ہے. وہ اس طرح لڑی جانی ہے کہ آپ نے اپنے یوتھ کو پہلے تو یونائٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو ایک لسٹ بنائیں جو آپ کے کشمیری لوگ یہاں عمان میں ہیں اور جو اوورسیز جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے ساتھ واٹس ایپ، ای میل، فیس بک، ایوری تھنگ. پہلے تو ینگسٹرز کو اس کے اندر لے کے، اس کے بعد اتنی زیادہ انگلینڈ میں، یورپین کیپٹلز میں ماشاءاللہ ہمارے کشمیری ہیں، ان کو ایک صرف لیڈرشپ اور ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں. سعودی عربیہ کے ایک ڈیلیگیٹ آئے تھے پچھلے دنوں پاکستان، تو انہوں نے جب وہ کشمیری آڈینس سے بات کر رہے تھے، میرے خیال ہے بلکہ ایک آفیشیل آڈینس سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا یار 1 ملین سگنیچرز تو کرو، ایک ڈاکیومنٹ لو، اس کے اوپر 1 ملین یا جتنے کشمیری دنیا میں ان کے سگنیچرز کرو، اور وہ سائن ڈاکیومنٹ جو ہے وہ آپ تب یونائٹڈ نیشنز میں ملین سے بھی زیادہ، کشمیری تو بہت زیادہ. تو اس کے اوپر سوچیں کہ کیسے آپ ایک سائن ڈاکیومنٹ، ایک صفحے کی ڈاکیومنٹ جو دنیا کی 5 لینگویجز میں ہو، اس کو کشمیریز آل اوور دا ورلڈ سائن کریں اور کہیں اٹ از آر انalienable رائٹ کہ ہم اپنے سب سے پہلی بات کہ اپنے جو استبداد کے حالات ہیں اس میں ہم ہیومینٹی چاہتے ہیں اور اس کے بعد اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ کریں، اکٹھے ہوں. اور مجھے
ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے یاد کرایا تھا آج صبح کہ ہمارا 23 مارچ کو OIC کا فارن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے. پاکستان اس میں بھی پوری کوشش کرے گا دنیا کو بتائے. انگلینڈ میں ایک کرمنل انویسٹیگیشن کھل گئی ہے انڈین آرمڈ فورسز کے خلاف. یہ انہوں نے جو اٹراسٹیز کی ہیں. نیو یارک کی اسٹیٹ اسمبلی نے فیبرری 5 کو کشمیر کا ڈے امریکہ میں منانے کی ریزولوشن پاس کی ہے. پچھلے 3 سال میں گریجولی ہیومن رائٹس کمیشن کی اور باقی پوری UN کی جو اور EU کی جو رپورٹس ہیں وہ انڈیا کے خلاف جا رہی ہیں. دن رات کوشش کر کے وہ ان کو آخری وقت پہ روک لیتے ہیں. انڈین پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ تھا پچھلے سال ہونا تھا اس میں ایک بہت بڑی ریزولوشن کی تیاری تھی. دے باٹ آف لیجسلیٹرز. تو یہ نہ سمجھیں ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے. ٹپنگ پوائنٹ تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک خاص لیول پہ موومنٹ، خدا کی مدد اور ایک ایموشنز اور فزیکل ریالٹی جب اکٹھی ہوتی ہے تو پھر چیزیں ٹپ کر جاتی ہیں. میں آپ کو وداؤٹ گوئنگ انٹو بلنگ دو بانگ دعویٰ، اگر آپ ایفرٹ نہیں چھوڑیں گے ایک دن کشمیر کا ٹپنگ پوائنٹ آئے گا. اور جب کشمیر کا ٹپنگ پوائنٹ آئے گا نا پھر آگے تاریخ کا ریلا ہوتا ہے. پھر نہ آرمیز رکتی ہیں نہ بڑے ملک رکتے ہیں. تو وہ ٹپنگ پوائنٹ آپ نے لانا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ایفرٹ کو یہ سوچ کے نہ چھوڑیں کہ جی پچھلے 70 سالوں میں کیا ہو گیا. 70 سال قوموں کی تاریخ میں سگنیفیکنٹ ہے لیکن اس سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کبھی پڑھیے گا نیلسن منڈیلا اس کالی جیل میں کتنے دن تک قید رہا. روز صبح اٹھتا ہوگا اور روز صبح سوچتا ہوگا میں نے تو یہی مار جانا. بٹ ہی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ. ہی لاسٹ ہز فیملی, ہز وائف لیفٹ ہیم. ہی انڈیورڈ. اور جب تک تاریخ دنیا کی لکھی جائے گی ساؤتھ افریقہ کی آزادی اپارتھائڈ سے اور نیلسن منڈیلا کا نام لکھا جائے گا. جتنے ایئرز ان کی جیل میں ہیں ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے نیشنز کا, اس وقت حالات تبدیل ہو جائے گا. کشمیریوں کا بھی آئے گا اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ سوچیں, میکسیمم ایفرٹ کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ فائٹ کریں. even if the successful moment doesn't come, صرف اپنی بات کر رہا ہوں, before we pass away, still your conscience should be clear that I gave it my best. میں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی, اگر مجھے شاید شک ہوتا اگر اگست 5 کے بعد ان سے حالات کنٹرول ہو جاتے, اگر 9 لاکھ کی فوج پنڈی جتنی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو آئی ایم افریڈ they won't succeed. وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. 35A اور سب کچھ. تو ایک تو ہمیشہ اپنے آپ اس تاریخ کے اس حصے کو دیکھیں جب آپ نے اگینسٹ آل آڈس کشمیر کی مٹی کے کئی 100 کلومیٹرز اسکوائر میٹر میں پتہ نہیں لاکھوں آپ نے آزاد کروائیں. آپ نے آپ کے آباء و اجداد نے یونیفارم اینڈ نان یونیفارم لوگوں نے آزاد کروائی. کیپ دیٹ ایز اے میڈل اینڈ دین فائٹ فار دا ریسٹ آف اٹ. ڈونٹ فارگیٹ دیٹ یو ڈیڈ ویل. آج میں کشمیر کے اوپر بات کر رہا ہوں, سملرلی کبھی پاکستان کے اوپر بات کروں گا. پاکستان ہیز ڈن ویل. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس اسپاٹس کے اوپر آپ کریٹ ہوئے. ایک انکوبیٹر میں بچہ جس کے بچنے کا چانس ہے. آج آپ دنیا میں یو پلے اے سینٹرل رول. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور بہت خوشی ہوئی مجھے اتنی گیدرنگ کو دیکھ کے. بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے تھے, کچھ کمیونٹی کے لوگ ناراض بھی ہیں, مجھ تک پہنچ گئے کہ جی آپ نے ہمیں نہیں بلایا. اس ہال کی کیپیسٹی اور کووڈ-19 کو ایکسکیوز کے طور پہ نہیں یوز کرنا چاہیے, لیکن ہمیں اس حکومت کے پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ہمارے لیے
پاکستان عمان تعلقات سے بہتر ہماری اوپر بڑی اس سے کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایک پاکستان عمان تعلقات اور ایک پاکستانی کمیونٹی جو عمان میں رہتی ہے، چاہے جس رنگ، نسل، مذہب، مالی دولت، کوئی تعلق نہیں ہے. جسٹ پاکستانی اینڈ پاکستانی عمانی ہونا از انف کہ یہ ایمبیسی ایک انسانوں کو سرو کرنے والی ایمبیسی بنے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پچھلے 72 سالوں میں ہر ایک کشمیری بچہ ایک جیل میں پیدا ہوا کہتا ہوا، حق جانوروں کی دنیا میں حق انسانوں کے بھولے. دنیا والے چپ بیٹھے ہیں، ظالم کی رسی کھولے. ہے جرم میرا پیدا ہونا، تو جرم کیا ہے میں نے، کیا زندگی میں نے جی ہوگی، بس ظلم سہا ہے میں نے. اپنی طاقت میں جھول گیا، یہ بات تو ظالم بھول گیا. کشمیری ہوں، میرا خون مسلمان، طاقت گرما. جا چھوڑ دے میری وادی، جا چھوڑ دے میری وادی. لب سی کر چپ کروائے جتنا چاہے، ہم چیخیں گے آزادی، ہم چیخیں گے آزادی. جا چھوڑ دے میری وادی، جا چھوڑ دے میری وادی. کب تک رکھو گے ہم کو تم ان بندوقوں کے پہرے میں؟ کیوں اپنا جھوٹ چھپانے کو سچ رکھا ہے اندھیرے میں؟ پہلے آزاد سناتی ہے، پھر ایک ہی بات سکھاتی ہے. مائیں آزادی کا مطلب ہمیں گود سے ہی سمجھاتی ہے. مجھے ورثے میں ایک خواب ملا، جس